اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جسمانی طاقت بڑھانے کی خواہش نے انسان کو عجیب و غریب بلکہ پاگل پن کی حد تک جن ذرائع کو استعمال کرنے پر مجبور کیا، ان میں ہسپانوی مکھی، کوبرا سانپ کا خون اور جاپانی زہریلی مچھلیاں بھی شامل ہیں۔ اکثر لوگ کن دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، خوراک اور سیکس کے بارے میں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رومانوی کھانا اور ایک بھرپور عورت، اور ہاں، مشہور امریکی رومانٹک ڈرامے کے مناظر بھی تو آپ کو یاد ہوں گے۔ شاید ہم اسی وقت سے خوراک اور جنسی طاقت کے باہمی تعلق کے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں، جب سے انسان نے کھانا بنانا سیکھا تھا۔ لیکن کیا جسمانی طاقت بڑھانے والی خوراک کے حوالے سے دعووں میں حقیقت بھی ہے، یا یہ محض الٹے سیدھے نظریات ہی ہیں؟ جنسی طاقت بڑھانے والی خوراک کا نام محبت کی یونانی دیوی ایفروڈائٹی کے نام پہ رکھا گیا، جو ایک سیپ کے خول میں رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری خوراک کو اس مقصد کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیگر کھانے کی چیزوں کے مشہور ہونے میں شاید ان کی ظاہری شکل کا بہت عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر گاجر، انجیر اور اس طرح کی دیگر سبزیاں یا پھل اپنی شکل کی وجہ سے اس معاملے میں کارآمد سمجھے جاتے ہیں۔ آج کے اس مہذب دور میں ایسی باتیں شاید مذاق معلوم ہوں، لیکن دماغ کو پیار بھرے معاملات میں پلٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خاص طور پر اس بارے میں ترغیب دینے والی اشکال جیسا کہ چینل 4 پر دکھائے جانے والے کوکمبر سیریز میں دکھایا گیا۔ جسمانی طاقت بڑھانے کی خواہش نے انسان کو عجیب و غریب بلکہ پاگل پن کی حد تک جن ذرائع کو استعمال کرنے پر مجبور کیا، ان میں ہسپانوی مکھی، کوبرا سانپ کا خون، جاپانی زہریلی مچھلی، یہاں تک کہ لنگور کا پیشاب تک شامل ہے۔ دنیا بھر میں یہ سب کچھ بستر پر اچھا وقت گزارنے کے لیے نگل لیا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ افسوسناک طور پر گینڈے کے سینگ بھی اس مقصد کے لیے بطور دوا استعمال ہوئے، اور بڑھتی ہوئی خواہش کے باعث یہ جانور دنیا سے ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ عجیب اور حیرت انگیز خوراکیں بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جو صدیوں سے قدرتی طور پر ایفروڈیزک کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سمندری خوراک کو اشتہار بڑھانے میں اہم مانا جاتا ہے، لیکن اویسٹیریا کستورا مچھلی جو ایک خول میں بند رہتی ہے، اس حوالے سے سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ اس میں بڑی مقدار میں زنک پایا جاتا ہے، جو نہ صرف مردانہ ہارمونز کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ یہ ان کی ترتیب کو بھی درست رکھتا ہے۔ اسی طرح چاکلیٹ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں مفید کیمیکل شامل ہوتے ہیں، جن سے ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو انسان میں خوشی کا احساس بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے کہ ایسے کتنے کیمیکل ہمارے دماغ میں جذب ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ایک فیملی سائز کی ڈیری ملک کے کھانے سے آپ کی کارکردگی میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، یا اس سے آپ کے جذبات مر جائیں گے؟ ہاں، ڈارک چاکلیٹ میں ڈوبی ہوئی 1 یا 2 اسٹرابری کھانے سے کچھ زیادہ نقصان کا احتمال نہیں ہے۔ اسی طرح تربوز میں شامل سیٹرولائن کیمیائی مادہ خون کی نالیوں میں ایسا کردار ادا کرتا ہے جیسے وائگرا کی گولی۔ تربوز کھانے میں کچھ زیادہ بھاری نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ آپ کی شام کو یادگار بنانے کی تمام صلاحیت رکھتا ہے۔ مرچ مسالے دار خوراک انسانی جسم کو گرم رکھتی ہے۔ مرچ سے آپ کے دل کی پمپنگ بہتر رہتی ہے، یہ اعصاب میں جوش پیدا کرتی ہے اور خون کے بہاؤ میں اضافہ کرتی ہے۔ لہذا اس بات میں حقیقت نظر آتی ہے کہ مرچیں آپ کو مکمل فعال رکھنے کی صلاحیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہیں کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھونا نہ بھولیں۔ اسی طرح انار کو محبت کے سیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔
یہ پھل بھی قوت بڑھانے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو خون کے بہاؤ کو بڑھانا ہے، جس سے مذکورہ اعضاء میں حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کیلا پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ پھل اپنی شکل کی وجہ سے بھی ایفروڈیزک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں شامل پوٹاشیم واقعی پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے جس سے آرگزم میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔